بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کنارے لگانے کا ٹھکانے لگانے کا جو پلان تھا وہ مزید کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے. اور اب اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی کچھ ڈاواڈول ہو گئی تھی اور گو کہ کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، لیکن اس کو پذیرائی نہیں مل رہی، کہیں بھی پذیرائی نہیں مل رہی، نہ ہی میڈیا میں اور نہ ہی دانشوروں میں اور نہ ہی انٹلیکچوئلز میں اور نہ ہی انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سطح پہ اس چیز کو ہضم نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلا کے عمران خان صاحب کے بارے میں میڈیا مالکان کو اور میڈیا مینیجرز کو حکم دیا گیا، اس کو لوگوں نے بہت ہی برا سمجھا ہے، انتہائی برا محسوس کیا ہے اور غم و غصہ شدید ترین پایا جاتا ہے، نہ صرف میڈیا مالکان میں بلکہ میڈیا مینیجرز میں بھی. اور جس طریقے سے پھر میڈیا مالکان نے اور میڈیا مینیجرز نے آگے اینکر پرسنز کو اور اپنے جرنلسٹ صحافیوں کو اپنے سٹاف کو انفارم کیا کہ جناب یہ حکم آیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا جانے کام. تو اینکر پرسنز جو ہیں ہمارے وہ بھی ایک دفعہ تو ان کے بھی ہوائی نکل گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسا حکم ہے اور یہ کس طریقے سے ممکن ہے. انہوں نے کہا جی یہ حکم ہے، اب آپ اس کو امپلیمنٹ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. آپ کی زبان پہ ہمارے پروگرام، ہمارے ٹی وی چینلز پہ اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے تو آپ کی زبان پہ عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے. اور باقی میڈیا مینیجرز جو ہیں، نیوز مینجمنٹ جو کرتے ہیں، جنہوں نے ٹکر چلانا ہوتا ہے، جنہوں نے خبر دینی ہوتی ہے، ان کو بھی منع کر دیا گیا. اب اینکر پرسنز جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا ریٹنگ کا معاملہ بھی ہے اور ڈسکشن کا معاملہ بھی ہے. ابھی یہ پابندی لگنے کے بعد جب میں ایک پروگرام میں تھا تو پروگرام سے پہلے مجھے اینکر نے بتایا، 92 میں تھا، اینکر نے مجھے بتایا، شازیہ ذیشان صاحبہ نے، کہ بھئی ریڈ لائن کا پتہ ہے. میں نے کہا ہاں ریڈ لائن کا پتہ ہے مجھے. تو بہرحال وہ پورے پروگرام میں اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ڈسکس ہو رہی ہے، ووٹ بینک ڈسکس ہو رہا ہے، ووٹ بینک کدھر جائے گا، کس کے کہنے پہ جائے گا، اچھا یہ جو نااہل کرنا ہے کس کو کریں گے. تو وہاں پہ عجیب و غریب ایک ماحول بنا ہوا تھا. تو اشاروں کنایوں میں اب پھر ہم نے درمیانی راستہ نکالا. وہ نکالا کہ چلیں جی پارٹی ہیڈ کہہ لیں کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور پارٹی ہیڈ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی چیئرمین نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے لطیفے چل رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے ہمارے دوستوں کو، طاقتور دوستوں کو، جو یہ مشورہ دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آگے کنوے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب بات ہے اور بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. غم و غصہ پایا جاتا ہے. غم کیا کرنا ہے، غصہ پایا جاتا ہے کہ یار ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پتہ نہیں اس وقت کیا صورتحال ہے، سب کو بلایا گیا ہے اور ایک بہت اچھی بریفنگ دی جائے گی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، ایسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، شمالی علاقہ جات میں کیا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ معاملات خراب ہیں، یہ ساری صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے گا. لیکن وہ سب کے سب اس وقت حیران اور پریشان ہو گئے، اور جب یہ ہوا تو انہوں نے سب نے اپنی بےعزتی محسوس کی ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. بہرحال تو آگے بڑھتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں جی کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جائے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلایا جائے. پرچہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اس میں دفعہ 302 بھی لگا دی ہے، 109 بھی لگا دی ہے اور دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی ہیں، سب کچھ. اور واقعہ کیا ہے، واقعہ ہے 9 مئی کا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا جو معاملہ ہوا اس بنیاد پہ FIR درج ہیں. عمران خان صاحب ہیں نہیں، وہ گرفتار ہیں، ان کی گرفتاری کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا. نہ ہی گریبان پکڑتے اور نہ ہی رد عمل آتا، اور رد عمل آنے کے بعد بھی اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کی ایک وسیع انکوائری کی ضرورت ہے، جوڈیشل انکوائری کی، جوڈیشل کمیشن بنے، وہ پتہ چلے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہاؤس کے اندر ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. وہ جو پراسرار لوگ تھے ان کو کسی نے نہیں پوچھا، جو نظر آ رہے ہیں ان کو ابھی تک کسی نے شامل نہیں کیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ پورے ملک میں جس طریقے سے 12-14 ہزار سیاسی قیدی اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں وہ کر لیا گیا، اور پھر جو لکھ کے دے دیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ فری مین ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ آ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے.
اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد کیا فیصلہ کرتا ہے؟ مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کچل دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کچل دیں، کیونکہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے بات کی مذاکرات کی تو کہا گیا دہشت گرد سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، نواز شریف صاحب نے کہا۔ پھر مریم صاحبہ نے لائن دے دی اور اس کے بعد پھر ایک گردان شروع ہو گئی، تمام کے تمام لوگ اب کہتے ہیں رانا صاحب کے نہیں، اگر بات چیت کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب سے فون کر لیا جائے، اس میں بھی 2 نمبری ہے مجھے پتہ ہے، اور وہ جیسے ہی فون کریں گے پھر انہوں نے پیچھے ریورس گیئر لگانا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہوئی ہے مقدمہ چلانے کی، تو حکمراں اتحاد جو ہے وہ اس پہ تقسیم ہو گیا ہے کہ یہ جو کالا داغ ہے، سیاہ دھبا، یہ پیپلز پارٹی اور اندر کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاہ دھبا ہمیں نہیں لگنا چاہیے کہ ہم اپنی ہی ایک سیاسی جماعت کو، اور جو کہ حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب کو فوجی ٹرائل شروع کروا دیں۔ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہم پہ آئے گا، اور کیونکہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی پھنسے گی، اور عالمی سطح پہ بہت زیادہ بدنامی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ پہ موجود ہیں اور وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے جا رہے ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی اس بات کو کوئی بھی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کیا، اور اس جرم میں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو پابندی لگا دی جائے۔ آسٹریلیا کی طرف سے بھی سخت ترین رد عمل آ چکا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم نہ ہوئیں اور یہ معاملہ اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کی گئی سیاسی قیدیوں کے ساتھ اور پھر صحافیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم پاکستان پر پابندیاں لگوا دیں گے، پابندیاں لگانے کی بات کی جائے گی۔ وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جو کہ بالکل میرا خیال ہے کہ اس ایکسٹریم پہ حالات کو نہیں لے جانا چاہیے، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت رجیم چینج کے بعد اس ریجن میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ افغانستان میں جو ان کو جانا پڑا عالمی فورسز کو، اور امریکہ سمیت تمام فوجوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد اس ریجن میں بھی ایک پاور پالیٹکس چل رہی ہے، اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف، اور پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں، تو چائنا ہے، سی پیک ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں ان کو سنبھالا نہیں جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے، اور اب چونکہ گورنمنٹ نے 14 جماعتی حکمراں اتحاد نے از خود یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں کہ اب وہ خود ہی چارج شیٹ ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آ چکی ہے چارج شیٹ، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بڑی خطرناک آئی ہے، اور اب مزید آسٹریلیا کی طرف سے بھی، کیونکہ آسٹریلین ہائی کمشنر نے مریم صاحبہ سے بھی ملاقات کی تھی، جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، تو وہ ملاقات جو ہے وہ خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی اور بہت ہی سینسٹیو تھی، اور آسٹریلین ہائی کمشنر نے جو ملاقات کی تھی وہ از خود نہیں کی تھی، بلکہ ان کے پیچھے بھی کوئی موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ایک ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معاملات کو آگے لے کے بڑھا جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے جی، یہ بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکمراں اتحاد جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلاتی ہے یا نہیں چلاتی، بغاوت کا، غداری کا، جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور جس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ملبہ دیکھتے ہیں کیسے وہ برداشت کریں گے۔ تو بہرحال اندر آوازیں موجود ہیں اسی معاملے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ڈائیلاگ کریں اور الیکشن کروائیں، اور مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ نہیں الیکشن نہیں کروانے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اہم اتحادی ہیں۔ تو ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نواز کو کسی وقت بھی ڈچ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنا ووٹ جو ہے، اپنی رائے اور اپنا وزن وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب کو امام مانتے ہوئے ان کے پیچھے سیاسی نماز کا جو ہے وہ شروع کر دیں گے، سیاست ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کریں گے جی۔ تو یہ ہمارے پاس اطلاع ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی پراسرار قسم کی سرگرمیوں میں پائے گئے ہیں، پراسرار سیاسی سرگرمیاں جو کہ بالا کی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، لیکن اگر پچھلے چند دنوں میں ان کی ملاقاتوں کی تفصیل مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا ہے کہ نہیں لیا، کہ ان کی ملاقاتیں کیا چل رہی ہیں، کیا وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہو، لیکن وہ کافی ایکٹیو ہیں اور وہ کسی وقت بھی پینترا بدل سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ تو بہرحال جی، حالات بدستور
حکمراں اتحاد کے لیے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لیے اچھے نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آگے کی طرف جا رہی ہیں، پیچھے کی طرف نہیں، بلکہ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ بھی ایک دن کے بعد منظر عام پہ آئے اور انہوں نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں نہ ہی پارٹی چھوڑ رہا ہوں نہ ہی پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ عثمان بزدار صاحب نے بالکل خاموشی سے انہوں نے اللہ حافظ کا کوئٹہ پریس کلب میں وہ گئے اور کوئٹہ پریس کلب میں انہوں نے کہہ دیا کہ خدا حافظ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ تو کمزور دل لوگ جو ہیں وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو تگڑے لوگ ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے بھی ایک گفتگو چل رہی ہے، انہوں نے بھی بہت ساری تاریخ سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو 38 ممبرز کی ان کی کونسل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کہہ لیں، مجلس شورا کہہ لیں، وہ کمیٹی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، تو صرف 2 ممبرز رہ گئے تھے، باقی سب چھوڑ گئے تھے۔ اور مسلم لیگ نواز کو بھی سارے چھوڑ گئے تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے نوکری کر لی تھی دبئی میں جا کے، آصف اقبال صاحب نے سعودی عرب میں نوکری کر لی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن میاں صاحب واپس آ گئے۔ مسلم لیگ نواز آج بھی موجود ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کچھ کیا جائے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جائے، رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو دیکھنا ہے جی۔ ایک اور بات جاتے جاتے کہ جو اغواکاروں کے لیے گزارش کہ جیسے جبران ناصر کو فوری طور پہ رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کی فیملی کو مبارکباد، سب کچھ، اور ان کی بہت ہی جبران ناصر کو مبارکباد کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بازیاب ہوئے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو میرا خیال ہے عمران ریاض صاحب کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور عمران ریاض صاحب کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بہرحال پاکستانی بھی ہیں اور پاکستان کی آواز بھی بلند کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف کبھی انہوں نے بات بھی نہیں کی۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ ان کے پیچھے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کم از کم میں تو کہہ رہا تھا کہ اپنے پروگرام میں صرف 1 منٹ دے دیا کریں، تو اگر 1 منٹ بھی دیں، 30 سیکنڈ بھی دے دیا کریں، تو بھی یہ ملا کے کوئی 50 منٹ کا کھیل بن جائے گا۔ 100 پروگرام ہوتے ہیں ڈیلی، اگر تمام کے تمام ایک آدھ تھوڑی سی آواز اٹھا دیا کریں تو صورتحال بہتر ہوگی۔ بہرحال جی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کہا ہے، اپنے دوستوں کو کہا ہے، اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ حماد اظہر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بات چیت ہوگی تو طاقتور لوگوں سے ہوگی جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز یا حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی جو خود بیساکھیوں کی تلاش میں ہے اور بیساکھیوں کے سارے چل رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات چیت وہیں پہ ہوگی جی، بالکل راولپنڈی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیانی بات چیت ہونی ہے، اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کب، کیا اور کیسے ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن مسلم لیگ نواز کے ساتھ بڑا ہاتھ ہونے والا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا نے بھی ایک نیا سیاسی سفر کا آغاز کرنا ہے، اور وہ کب کریں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے مل کر ایک پودا لگایا ہے، ہم انہیں بھی کہیں گے کہ جیسے پودا لگایا ہے اسی طریقے سے جو پاکستان کے لیے بھی وہ اپنی تگودو مل کر کریں، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے اور کانسٹیٹیوشن بچانے کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بینچ بنایا جائے جس میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی ہوں، جسٹس اسمر اللہ صاحب بھی ہوں، جسٹس نقوی صاحب بھی ہوں، جسٹس اعجاز صاحب بھی ہوں، جسٹس منیب بھی ہوں، سارے مل کے کم از کم بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں، شہریوں کے حقوق تلف کیے گئے ہیں، ان پہ ضرور آواز بلند کرنی چاہیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔